حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب مریم جیسی والدہ سے ولادت کے اندر دو نقطے موجود ہیں، عقیدہ و عمل کے لیے ایک عظیم درس کا پیغام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ حضرت مریم علیہ السلام ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ تھیں، ہمیشہ محراب عبادت میں مشغول راز و نیاز رہتیں اور بیت المقدس کی خادمہ تھیں، لیکن جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو خداوند عالم کی جانب سے انہیں خطاب ہوا کہ وہ مسجد سے باہر چلی جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی عفت و حجاب کے بارے میں بے حد حساس و محتاط تھیں۔ جب وہ اذن الہی سے شوہر کے بغیر حاملہ ہوئیں تو اس اعتبار سے کہ جاہل و احمق لوگ ان پر غلط ہونے کی تہمت نہ لگائیں، بہت زیادہ مغموم و مخصوم تھیں۔ وہ اس قدر ناراحت تھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کہا کہ اے کاش اس سے قبل میں مر گئی ہوتی یا بطور کلی فراموش ہو گئی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں۔ ان جاہل و احمق لوگوں نے فوراً پاک و طاہرہ خاتون پر نعرہ و تہمت لگاتے ہوئے کہا کہ اے مریم، تم نے عجیب اور انتہائی برا کام انجام دیا۔ اے ہارون کی بہن، اے وہ کہ جو جناب ہارون پیغمبر کے مانند تقوی و پرہیزگاری میں مصروف ہو، نہ تو تمہارا باپ عمران ایسا شخص تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ حنا ناپاک عورت تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ جناب مریم کے جو روحی طور پر سخت حالات سے گزر رہی تھیں خاموش رہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسلسل ناسزا و گوئی سے باز نہیں آ رہے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کے پاس گہوارے میں تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری بے گناہی اور اپنے پاکزادہ ہونے کی شہادت دو، اور ان لوگوں سے کہا کہ اس بچے سے پوچھو۔ تو بس قوم والے حضرت مریم علیہ السلام کے اس اشارے سے بہت زیادہ ناراحت ہوئے اور ہنسی اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو بچہ گہوارے میں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 70 عورتوں نے جناب مریم کے گرد گھیرا ڈالا اور ان پر نعرہ و تہمت گوئی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں سے کہا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر، کیا تم لوگ میری ماں پر نعرہ و تہمتیں لگاتے ہو؟ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے خدا کی قسم کہ تم میں سے جس نے بھی میری والدہ پر نعرہ و تہمت لگائی ہے، ہر ایک پر حد جاری کروں گا۔ بس جس وقت ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ واضح گفتگو سنی تو وہ سمجھ گئے کہ جناب مریم علیہ السلام ہر قسم کی آلودگی سے پاک و منزہ ہیں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مذکورہ گفتگو کرنے کے بعد بڑے ہونے تک دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ جناب ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بغیر باپ کے پیدا کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا تاکہ لوگ خداوند متعال کی وسیع قدرت کو سمجھ سکیں کہ خداوند اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے عورت سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اس بات پر بہت قدرت رکھتا ہے کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اپنے 5 معجزات دکھائے اور کہا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں جو کچھ بھی دم کروں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کی بینائی ٹھیک کر دوں گا، میں مبروز کا علاج کروں گا، حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ میں تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو
سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں پند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے خواریوں یعنی کچھ خاص دوستوں کے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے اذن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستی و انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ سخت ترین چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غضب خدا۔ اس نے پوچھا کون سی چیز غضب خدا سے دور رہنے کا موجب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے غضب کو ترک کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاحت اور بیاباں گردی تھا۔ آپ کا ایک دوست تھا کہ جس کا قد چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ بس دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس کوتاہ قد شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے کہ جو پانی پر چل رہا ہے اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ بس اسی لمحے اس کے پاؤں برقرار نہ ہوئے اور وہ پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی کہ اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکالا اور فرمایا کہ اے دوست، تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے؟ پست قد دوست نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نغے میں لے لیا تھا کہ جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام و مرتبے پر سمجھا کہ جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا کہ جس پر خدا نے اسے فائز کیا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خواریوں کے ہمراہ بیابان کی سیر و سیاحت میں مشغول تھے کہ ان کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا کہ اچانک انہوں نے راستے میں ایک کووی الجسا شیر دیکھا کہ جو راستے کے درمیان میں کھڑا راستہ بند کیے ہوئے ہے۔ بس حضرت عیسیٰ اس کے قریب آئے اور فرمایا کہ تم نے کیوں راستہ بند رکھا ہے؟ کیا ہمیں راستہ دو گے کہ ہم یہاں سے گزر جائیں؟ شیر نے فصیح زبان میں کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے لیے راستہ نہیں کھولوں گا کہ جب تک آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید بن معاویہ پر لعنت نہ کرو گے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ حسین کون ہے؟ اس شیر نے کہا کہ حسین رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی ولی خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ ان کا قاتل کون ہے؟ شیر نے کہا کہ اس پر تمام جنگلی حیوانیوں، خواہ درندے ہوں یا پرندے، بالخصوص ایام عاشورہ میں لعنت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھ بلند کیے، یزید پر لعنت بھیجی، اسے بد دعا دی اور حواریوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد شیر نے راستہ چھوڑا اور حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ہمراہ وہاں سے آگے چلے۔ اگر آپ اس طرح کی اسلامی تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔